بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انسانی ہڈیوں کی، کھوپڑیوں کی، ان کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ان کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ان ہڈیوں کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، ان تصویروں کے ساتھ میں ایک میسیج شیئر کیا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کلیسا یعنی چرچ کو سیاحوں کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ اس کلیسا کا نام کیپیپلا ڈو سوز ہے، یہ پرتگال کے شہر ایوورا میں ہے۔ اس کو پوپ فرانسس قاری نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کیا تھا۔ اس کی دیواروں پر 2 بچیوں کی خشک لاشیں لٹک رہی ہیں جن کو گلا گھونٹ کر قتل کر کے سکھایا گیا تھا۔ اس کو بنانے کے لیے 5000 مسلمانوں کے ڈھانچوں کو استعمال کیا گیا جن کو اندلس کے سقوط کے بعد نصرانیت یعنی عیسائیت قبول نہ کرنے پر قتل کیا گیا تھا۔ اور پھر نیچے 2 حوالے بھی دیے گئے ہیں، ایک انگلش کا ہے اور دوسرے عربی کا حوالہ ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی لاشیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کی ہڈیاں ہیں، مسلمانوں کی کھوپڑیاں ہیں، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے اس کو چرچ کو جو ہے تعمیر کیا گیا ہے، اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ جو حوالہ دیا گیا ہے اگر آپ اسی کو جا کے سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ ڈال کے اس کو اگر دیکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے ٹرنر جے گرو ڈکشنری میک ملین 1996، اسی کو اگر جا کے آپ تلاش کریں گوگل پر تو گوگل پر ویکیپیڈیا کے ذریعے سے جو معلومات کھل کے آئیں گی تو وہاں آپ کو کوئی اس طرح کی بات نہیں ملے گی جو یہاں اردو میں لکھی گئی ہے۔ تو ان تصویروں کو اس عنوان کے ساتھ بالکل بھی شیئر نہ کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل یہ جو چرچ ہے اس طرح کا ایک چرچ نہیں بلکہ تقریباً 5-6 چرچ اس طرح کے ہیں جہاں انسانی ہڈیاں رکھی گئی ہیں، کھوپڑیاں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو پرتگال کے اندر جو چرچ واقع ہے یہ ابھی نہیں کھلا ہے، بہت پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گی، گوگل پر اس کو آپ کی معلومات مل جائیں گی۔ آپ کو کیسے جانا ہے وہاں، اگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری معلومات گوگل پر آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ یعنی اگر کوئی آدمی پرتگال جا رہا ہے اور وہ ایوورا شہر جانا چاہتا ہے اور وہ اس چرچ کو دیکھنا چاہتا ہے تو بآسانی سے جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کھولا گیا ہو، یہ بہت پہلے سے کھولا گیا ہے۔ اور یہاں جو یہ ہڈیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ کھوپڑیاں وغیرہ جو نظر آ رہی ہیں، یہ ان میں سے ایک لاش بھی مسلمان کی نہیں ہے بلکہ یہ عیسائیوں کی ہیں۔ اصل جو ویکیپیڈیا پہ جو معلومات دی گئی ہیں اس کے مطابق کچھ فوجی تھے جو مر گئے تھے، یا اسی طرح سے اس علاقے کے اندر طاعون وغیرہ آیا تھا جس سے بہت سے لوگ مر گئے تھے۔ تو وہاں کا جو پوپ تھا، جو پادری تھا، اس نے ان ہڈیوں کو جمع کیا، انسانی ہڈیوں کو، اور ان کو پھر رکھا وہاں تاکہ انسانوں کی عبرت حاصل ہو۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے لوگوں کو اس نے ان ہڈیوں کو وہاں لے جا کر جمع کیا۔ چنانچہ وہاں اس طرح کے جملے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹر از دا ڈے آف ڈیتھ دین دی ڈے آف دی برتھ، کہ انسان کی جو موت کا دن ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس کی پیدائش کے دن سے۔ اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک وہاں جو ایک جگہ ہے اس پہ باقاعدہ ایک نظم لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے آخرت کی یاد دلائی گئی ہے کہ انسان کو دنیا سے زیادہ آخرت کے اوپر توجہ دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں وہاں لکھی گئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے کوئی بھی لاش جو ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ یہ خود عیسائیوں کی لاشیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں بغیر تحقیق کے ہرگز شیئر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب اس طرح کی چیزیں بغیر تحقیق کے شیئر کر دی جاتی ہیں تو بڑے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کبھی دوسروں پہ حملہ کر بیٹھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے لہٰذا ہمیں بھی ان کو مارنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کم ہمت ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کو مارا گیا، ان کی کھوپڑیوں کو لا کے رکھا گیا، اب اسے نمائش کے لیے کھول بھی دیا گیا ہے، دنیا بھر کو اسے دکھایا جا رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اتنے مسلمان ہیں، اقوام متحدہ ہے، دوسری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آدمی کم ہمت ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کے سامنے صحیح واقعات بھی آتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پڑوس میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جہاں کسی کمزور کو کوئی طاقتور مار دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں تو روزانہ پیش آتی رہتی ہیں، اتنے سارے مسلمانوں کو مارا جا چکا ہے، لہذا اگر میرے پڑوس میں کسی کو مارا جا رہا ہے اور میں اس کی جا کے مدد نہیں کرتا ہوں تو اس میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزوں کے نقصان ہی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بغیر تحقیق کے اس طرح کی چیزوں کو ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تحقیق کریں،
تحقیق آسانی سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خود تحقیق نہیں کر سکتے ہیں آپ تو اس طرح کی ویڈیوز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تحقیق کے لیے، مسائل وغیرہ کے لیے، یا اور بھی اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں بے بنیاد، یا آپ کو کوئی بھی چیز ایسی اگر لگتی ہے کہ جس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں اور آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم تحقیق کر کے مکمل وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تصویریں ہیں، یہ جو چرچ کی تصویریں ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ٹائٹل کے ساتھ ان کو شیئر نہ کریں کہ یہ مسلمانوں کی تصویریں ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ میں اس طرح سے ظلم کر کے اور مسلمانوں کی ہڈیوں کو، ان کی کھوپڑیوں کو اس طرح سے رکھا گیا ہے۔ تو اس عنوان کے ساتھ اس کو شیئر نہ کریں بالکل بھی۔